61ویں نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے شرح الوقایہ۔ یہ کتاب ہے علامہ تاج الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ رحمہ اللہ کی۔ یہ انہوں نے متن لکھا تھا اپنے پوتے علامہ عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ علامہ عبید اللہ بن مسعود متوفہ 747 ہجری، تو ان دادا نے اپنے اس متن کا نام رکھا تھا الوقایہ۔ وقایہ کا معنی غلطی سے بچانا، یعنی یہ ایسا متن ہے کہ جو انسان کو غلطی سے مسائل میں بچائے گا۔ انہوں نے اس متن کی تیاری میں 2 کتابوں سے خاص طور پہ استفادہ کیا تھا، نمبر 1 ہدایہ سے اور نمبر 2 مختصر القدوری سے۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ متن ترتیب دیا۔ پھر اس متن کی شرح لکھی انہی کے پوتے علامہ عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الوقایہ کے نام سے۔ شرح الوقایہ اس وقت ایک معروف کتاب ہے، درس نظامی میں بھی شامل ہے۔ اس کتاب پر جو حواشی لکھے گئے ہیں ان کی تعداد ہدیۃ العارفین میں جا بجا جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے، تو اس طرح کے 12 حواشی کے نام ملتے ہیں کہ جو شرح الوقایہ پہ لکھے گئے، اور ان 12 حواشی کا تذکرہ ہدیۃ العارفین میں ہے۔ ان 12 کے نام میں نے کتب فقہ میں ذکر کر دیے ہیں، لیکن اس وقت جو مطبوع حاشیہ ہے وہ ایک ہے، وہ ہے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1304 ہجری کا جو حاشیہ ہے وہ عمدۃ الرعایہ۔ عمدۃ الرعایہ کے نام سے جو حاشیہ ہے وہ اس وقت طبع ہے، باقی دیگر جو حواشی ہیں وہ اس وقت مطبوع نہیں ہیں۔ اس کتاب کی کوئی شرح شروحات کا نام تو ملتا ہے، لیکن مطبوع شرح صرف ایک ہی ہے، وہ ہے علامہ عبدالحی لکھنوی ہی کی السعایہ فی کشف ما فی شرح الوقایہ۔ السعایہ فی کشف ما فی شرح الوقایہ، یہ علامہ عبدالحی لکھنوی نے مفصل انداز میں اس کی شرح لکھنا شروع کی۔ جب یہ باب الاذان تک پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہ اس شرح کی تکمیل نہ کر سکے۔ یہ شرح مکتبہ سہیل اکیڈمی لاہور سے طبع ہے۔ اگر یہ شرح مکمل ہو جاتی تو فقہ حنفی میں اس کتاب کی کوئی اور دوسری نظیر نہ ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ شرح پڑھو گے، دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں موجود ہے، لیکن عجیب اتفاق کی بات ہے کہ ایسی علمی اور محققانہ شرح اب تک بیروت سے طبع نہیں ہوئی۔ ہماری فقہ حنفی کی ایسی کتابیں جو محقق کتابیں ہیں، ان میں ایسی کئی کتابیں ہیں جن پر اب تک کوئی تعلیق، حواشی اور اس پر علمی اعتبار سے کوئی کام نہیں ہوا، انہی میں ایک یہ السعایہ بھی ہے۔ ان کا انداز اس شرح میں وہی تھا جو انداز امام نووی رحمہ اللہ متوفہ 676 ہجری کا المجموع شرح المہذب میں، اور علامہ ابن قدامہ متوفہ 620 ہجری کا المغنی میں، یعنی یہ 2 کتابیں بڑی معروف ہیں، حنابلہ میں المغنی اور شوافع میں المجموع شرح المہذب۔ اس میں ان دونوں حضرات نے یہ کیا تھا کہ ہر مسئلے کے لیے پہلے کوشش کرتے قرآن کی آیت اور پھر اس کے بعد حدیث، اور اگر حدیث نہ ہوتی تو صحابہ اکرام کے اقوال میں سے کوئی قول یا اثر نقل کرتے، روایات کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی بیان کرتے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے یہی اسلوب السعایہ میں اختیار کیا۔ یہ اسلوب اس سے پہلے نہیں ملتا۔ ہماری کتابوں میں روایات تو ہوتی ہیں لیکن اکثر روایت بالمعنی ہوتی، روایت باللفظ کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے، لیکن علامہ لکھنوی نے السعایہ میں روایت باللفظ کا اہتمام کیا۔ وہی الفاظ انہوں نے کوشش کی ذکر کیے جو الفاظ کتب حدیث میں موجود ہیں، اور انہوں نے صحت کا بھی التزام کیا۔ اس لیے اس کتاب میں آپ کو غیر مستند روایات، موضوع روایات اور من گھڑت روایات آپ کو اس کتاب میں نہیں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ لکھنوی رحمہ اللہ کو اللہ نے حدیث میں بڑی مہارت دی تھی۔ انہوں نے اصول حدیث پر مستقل ظفر الامانی کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ ظفر الامانی میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا ایک متن تھا اصول حدیث پر، انہوں نے اس کی یہ شرح لکھی ظفر الامانی، جو شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات کے ساتھ طبع۔ اسی طرح انہوں نے حدیث پہ چونکہ کام کیا تھا، اس لیے انہیں حدیث سے بڑی مناسبت تھی،
انہوں نے موطا امام محمد کی شرح لکھی ہے التعلیق الممجد علی موطا لامام محمد، یہ 4 جلدوں میں چھپی ہوئی، قدیمی کے نسخے میں حاشیے میں شرح موجود ہے۔ اس شرح سے علم حدیث میں ان کی تبحر، وسعت مطالعہ، متون پر ان کی نظر، شواہد اور طرق سے ان کی واقفیت کا اندازہ التعلیق الممجد کے شرح سے ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بھی ان کو ایک مقام دیا تھا۔ تو بہرحال علامہ لکھنوی نے اپنی اس کتاب میں عقل کے ساتھ زور جس پہ دیا وہ نقل پہ دیا، روایات اور آثار بہت ذکر کی۔ انہوں نے صرف تفریعات کو جمع نہیں کر رہے تھے، ہماری کتابوں میں عموماً پہلے جتنی تفریعات لکھی جاتی ہیں ہر بعد والا مصنف ان تفریعات کو جمع کرتا ہے۔ امام محمد جب 6 کتابیں لکھ کر گئے ہیں، اب انہی 6 کتابوں کو حاکم نے جمع کیا، امام حاکم شہید نے الکافی فی فروع الحنفیہ، علامہ سرخسی نے مبسوط کے نام سے اس کی شرح لکھی۔ اب بعد میں جتنے آتے گئے سب نے اسی پہ کام کیا، یعنی ہر ایک نے انہی تمام تفریعات کو جمع کیا، جیسے فتاوی تاتارخانیہ ہے، المحیط البرہانی ہے، الفتاوی الہندیہ ہے، فتاوی بزازیہ ہے، ظہیریہ ہے، اور آخر میں رد المختار ہے۔ ان تمام میں تفریعات کثرت سے موجود ہیں، لیکن باقاعدہ اس کے لیے نقل کو جمع کرنا، نقل سے استدلال کرنا، اور کس طرح وہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے عبارت النص سے، اشارت النص سے، یا دلالت النص اور اقتضاء النص سے، یہ کام علامہ لکھنوی نے کیا۔ تو انہوں نے یہ شرح وقایہ کی بڑی مفصل شرح شروع کی تھی، اگر یہ مکمل ہو جاتی تو اس شرح کی نظیر کتب احناف میں نہ ہوتی۔ یہی تبصرہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جو تبصرے البلاغ میں چھپے تھے، تو تبصرے کے نام سے وہ کتاب طبع ہے، اس میں بھی حضرت نے اس شرح پہ بڑا یہی جاندار تبصرہ کیا کہ یہ کتاب اس طرح ہے جیسے امام نووی کی المجموع اور ابن قدامہ کی المغنی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شرح وقایہ پر حواشی کی تعداد تو 12 ملتی ہے، لیکن مطبوع حاشیہ ایک ہے، عمدۃ الرعایہ۔ شرح وقایہ کی شروحات میں جو مطبوع شرح ملتی ہے وہ ہے السعایہ فی کشف ما فی شرح الوقایہ۔ اب یہ جو متن ہے وہ تو دادا نے لکھا اور شرح لکھی پوتے نے۔ اب اس شرح کا خلاصہ نکالا انہوں نے خود، علامہ عبید اللہ مسعود نے اپنی شرح الوقایہ کا خلاصہ نکالا، اس کا نام رکھا النقایہ۔ النقایہ اس کا معنی بہترین اور عمدہ خلاصہ، بہترین خلاصہ۔ اس نقایہ کی شرح لکھی ہے علامہ کوہستانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 953 ہجری نے، جامع الرموز۔ تو جامع الرموز شرح الوقایہ کی شرح نہیں ہے بلکہ النقایہ کی شرح، اس لیے بعض کو یہاں اشتباہ ہوتا ہے، وہ اس کو شرح وقایہ کی شرح قرار دیتے ہیں، حقیقت میں یہ النقایہ کی شرح۔ یہ جو النقایہ کتاب ہے اس کی ایک شرح لکھی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1014 ہجری نے، اس کا نام ہے فتح باب العنایہ بشرح النقایہ۔ فتح باب العنایہ بشرح النقایہ، ملا علی قاری، متوفہ 1014 ہجری۔ اس پر پھر حواشی لکھے ہیں علامہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس پر حواشی لکھ کر اس کو مطبوعات اسلامیہ حلب سے شائع کیا۔ پاکستانی نسخہ اس کا HM سعید سے 3 جلدوں میں طبع ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں، شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل۔ صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل، کہ علماء نے علم کے حصول کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ شیخ نے اس سلسلے میں 3 کتابیں، ایک شیخ کی قیمت الزمن عند العلماء، نمبر 2 العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، اس میں ان 35 علماء کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے علم کی خاطر شادی نہیں کی۔ تو پہلی کتاب قیمت الزمن عند العلماء، جس میں وقت کی اہمیت پر انہوں نے بات کی، اور دوسری العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، وہ علماء جنہوں نے علم کی خاطر شادی نہیں کی۔ اس میں وہ علماء شامل ہیں، اس میں علامہ جار اللہ زمخشری کا تذکرہ بھی کیا، صاحب کشاف علامہ جار اللہ زمخشری، متوفہ 538 ہجری، بھی ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے حصول علم اور اشاعت علم کی خاطر شادی نہیں کی۔ انہی کی پھر کتابوں میں الکشاف ہے، اساس البلاغہ ان کی ہے، المفصل فی علم النحو ہے، الفائق فی غریب الحدیث ہے۔ تو بہرحال ان علماء میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ بھی ہیں،
ان علماء میں امام نووی بھی ہیں مسلم کے شارح، اور ان علماء میں علامہ طاہر بن احمد الجزائری رحمۃ اللہ علیہ صاحب توجیہ النظر الی اصول الاثر بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا شیخ نے یہ 3 کتابیں لکھی ہیں، قیمت الزمن عند العلماء، العلماء العزاب الذین اثروا العلم علی الزواج، اور نمبر 3 صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل۔ اس صفحات میں انہوں نے جو واقعہ لکھا وہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ صفحات میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے جو واقعہ لکھا اس کتاب کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ ملا علی قاری کی یہ فتح باب العنایہ جو نقایہ کی شرح، یہ کتنی اہم کتاب ہے۔ علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1371 ہجری شیخ عبد الفتاح کے استاد ہیں۔ انہوں نے شیخ عبد الفتاح سے کہا تھا کہ ملا علی قاری کی یہ کتاب آپ کو جہاں بھی ملے تم اس کتاب کا مطالعہ کر کے اس پہ حواشی لکھو۔ ملا علی قاری کی اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں روایات اور آثار بہت زیادہ ہیں۔ روایات اور آثار کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ شاہ صاحب جیسا انسان اس بارے میں فرمانے لگا کہ یہ کتاب اس لائق ہے فتح باب العنایہ کہ شرح الوقایہ کی جگہ درس نظامی میں اس کتاب کو پڑھانا چاہیے۔ اس میں احادیث اور روایات، استدلال اور استنباط اس قدر ہے۔ تو چونکہ ملا علی قاری خود بھی حنفی عالم تھے، حدیث سے پختہ مناسبت تھی جس کا اندازہ انہوں نے خود مشکات کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح کے نام سے، اور اصول حدیث پہ شرح و شرح نخبۃ الفکر انہوں نے لکھی۔ تو اللہ رب العزت نے حدیث میں ان کو تبحر دیا تھا، اس لیے بعض اہل علم نے ان کو 11ویں صدی کا مجدد بھی قرار دیا۔ تو بہرحال ملا علی قاری کی یہ جو شرح تھی فتح باب العنایہ، تو علامہ کوثری نے شیخ عبد الفتاح سے کہا اس شرح کو ڈھونڈو۔ شیخ کہتے ہیں میں پہلے دمشق گیا، وہاں تلاش کرتا رہا، مجھے نہ ملی۔ پھر یہ شام گئے، سمرقند گئے، مختلف علاقوں کا تذکرہ کیا، میں گیا اور مجھے نہ ملی۔ پھر کہتے ہیں ایک دفعہ میں عمرے کے لیے گیا، اور جب میں وہاں پہنچا مکہ کے کتب خانوں میں تلاش کرتا رہا، مجھے یہ کتاب نہ ملی۔ اور جب میں مدینہ آیا وہاں میں نے تلاش کی، وہاں بھی مجھے یہ کتاب نہ ملی۔ تو جہاں کتابوں کا ایک بازار لگتا تھا میں وہاں گیا، وہاں تلاش کی، وہاں بھی نہ ملی۔ تو وہاں ایک شخص تھا، میں نے اس سے کہا اگر یہ کتاب آپ کو کہیں پہ بھی مل جائے، جو بھی اس کا ہدیہ ہو تو میں دوں گا۔ اب انہوں نے بھی تلاش کی، وہ کتاب انہیں بھی نہ ملی۔ کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد پھر جب میرا دوبارہ آنا ہوا، میں نے اس سے کہا، اس نے کہا کتاب تو نہیں ملی، البتہ اس کتاب کا ایک بوسیدہ سا نسخہ تھا اور ایک شخص لے کر آیا تھا، اس کے والد کا انتقال ہوا تو گھر میں کتابیں بہت تھیں، تو بیٹا وہ کتابیں بیچنے کے لیے لایا تھا۔ تو جب اولاد اہل نہیں ہوتی تو باپ نے جتنی محنت کے ساتھ وہ کتابیں جمع کی ہوتی ہیں، اولاد آ کر اس کو بیچ دیتی۔ آج سے 5 سال قبل میں لانڈی جا رہا تھا تو قائد آباد پل کے نیچے ریڈیوں پر کتابیں بک رہی تھیں، تو ایک جگہ بیان کے لیے جانا تھا تو میں رک گیا، کتابیں لی۔ وہ اسی طرح کی بات تھی کہ کسی باپ کا انتقال ہوا، بیٹوں میں کوئی عالم اور باذوق نہیں تھا، تو اچھی اچھی علمی کتابیں وہ لا کر بالکل معمولی قیمت پہ فروخت کر رہے تھے۔ تو یہاں اس نے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی وہ کتاب، تو کسی کا انتقال ہوا تھا اور بیٹا آیا، وہ فروخت کرنے لگا تو اس نے وہ نسخہ بیچ دیا، اور وہ بڑے معمولی داموں میں اس نے بیچا۔ تو اس نے کہا وہ بوسیدہ نسخہ ایک آدمی خرید کے گیا۔ شیخ عبد الفتاح کہتے میں نے اس سے کہا تم کسی طرح میری اس سے ملاقات کراؤ۔ انہوں نے کہا آپ شام کو آنا، وہ عموماً چکر لگاتا ہے، وہ بھی کوئی باذوق تھا۔ تو شام کو جب آیا تو شیخ کی اس سے ملاقات ہو گئی۔ شیخ نے اس سے بڑی گزارش کی کہ یہ نسخہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا میں تب دوں گا کہ جب تم خود اس کو لکھ کر مجھے واپس کرو گے۔ شیخ نے کہا میں واپس پہنچوں گا اور میں اپنے پاس اس کو نقل کر دوں گا اور میں تمہیں واپس سے بھجوا دوں گا۔ تو شیخ نے اس سے ایڈریس لیا اور پھر یہ کتاب فتح باب العنایہ ان کو ملی، اور وہ کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا، اتنا کہ میری زندگی کی خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی تھی فتح باب العنایہ مجھے مل گئی۔ یعنی واقعہ سنانے کا مقصد کہ اس کتاب کی اہمیت کتنی تھی کہ علامہ کوثری جیسا محقق اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے۔ پھر شیخ نے جب یہ کتاب لی تو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس پہ حواشی لکھے۔ تو یہ فتح باب العنایہ بھی شرح ہے کس کی؟ النقایہ کی، شرح الوقایہ کی نہیں بلکہ النقایہ کی شرح ہے، اور النقایہ خلاصہ کس کا ہے؟ شرح الوقایہ کا۔ تو النقایہ کی 2 شرح ہو گئی، نمبر 1 جامع الرموز کوہستانی کی، اور نمبر 2 فتح باب العنایہ بشرح کتاب النقایہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن انسان اس شرح کا مطالعہ کرے شیخ کے حواشی کے ساتھ۔ شیخ کے حواشی جس کتاب پہ بھی آپ کو ملیں آپ ضرور پڑھیں۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ،
متوفہ 1417 ہجری۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ان کو اصول حدیث، رجال علم حدیث میں بڑا مقام دیا تھا، اس لیے ان کے حواشی میں بڑی عالمانہ فاضلانہ معلوماتی باتیں آپ کو ملیں گی۔ خاص طور پہ 3 رسائل فی علوم الحدیث، 4 رسائل فی علوم الحدیث، 5 رسائل فی علوم الحدیث، اور ظفر الامانی پر ان کا حاشیہ ہے۔ توجیہ النظر الی اصول الاثر، توجیہ النظر الی اصول الاثر علامہ طاہر جزائری کی کتاب ہے اصول حدیث پر، بڑی ضخیم کتاب ہے، اس پر بھی ان کا حاشیہ ہے۔ الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل عبدالحی لکھنوی کی، اس پر بھی ان کا حاشیہ ہے۔ الاجوبۃ الفاضلہ للاسئلۃ العشرۃ الکاملہ، شیخ عبدالحی لکھنوی کے وہ 10 سوالات جو ان سے کیے گئے، انہوں نے اس کے جوابات دیے، اس پر بھی ان کا حاشیہ۔ تو بہرحال ان کے حواشی بڑے مفید ہیں، ممکن ہو تو آدمی ان کی اور ان کے استاد علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی تعلیقات اور تصانیفات ملیں اس کا مطالعہ کریں، خاص طور پہ مقالات کوثری، مقدمات کوثری، اس طرح فقہ اہل العراق اور حدیثہم، یہ بھی علامہ کوثری کی ہے۔ تأنیب الخطیب ہے، تأنیب الخطیب، خطیب کی سرزنش، خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفہ 463 ہجری، اس نے تاریخ بغداد میں امام صاحب کا ترجمہ لکھا 13ویں جلد میں۔ انہوں نے مناقب کی باتیں بھی نقل کی اس میں اور مذمت کی باتیں بھی لکھی، خاص طور پہ جو امام صاحب کی مذمت کی باتیں وہ بڑی تفصیل سے، اور اس طرح کی جتنی روایتیں ان پہ کلام ہے سندن، یا تو ان میں راوی کہیں کذاب ہے یا راوی متروک ہے یا سند منقطع ہے یا معزل ہے۔ اب انہوں نے بطور خطیب ہونے کے اسے اور مورخ ہونے کا نقل کر دیا۔ اب آج تک غیر مقلد اس کو لے کر بیان کرتے ہیں معاذ اللہ امام صاحب کے بارے میں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اب ضرورت تھی کہ اس حصے کا جواب لکھا جائے اور یہ وضاحت کی جائے کہ اس حصے میں جو روایتیں آ رہی ہیں وہ روایتیں محدثین کے ہاں اپنی سند کے اعتبار سے نہایت مخدوش ہے، نہایت کمزور ہیں، ان سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ تو شیخ نے یہ کتاب لکھی تأنیب الخطیب، تأنیب الخطیب لما ساقہ فی ترجمۃ ابی حنیفہ من الاکاذیب۔ تأنیب الخطیب، خطیب کی سرزنش کہ اس نے امام صاحب کے ترجمے میں جو باتیں نقل کی ہیں وہ اکثر جھوٹی ہیں۔ تو ان کی یہ کتاب اس وقت چھپی ہوئی ہے، ضخیم کتاب ہے، اس میں ہر سند پر گفتگو ہے۔ علم حدیث میں علامہ کوثری کے مقام کا اور حدیث اور رجال سے واقفیت، رجال پر ان کی گہری نظر، اس کا اندازہ آپ کو تأنیب الخطیب سے ہوگا کہ اللہ رب العزت نے علامہ کوثری کو بڑا مقام دیا تھا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ آپ تأنیب کا بھی ساتھ مطالعہ رکھیں علامہ کوثری کی اس کتاب کا۔ علامہ کوثری رحمہ اللہ نے اسی طرح ایک کتاب لکھی النکت الطریفہ فی التحدث عن ردود ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ۔ النکت الطریفہ یہ کتاب امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے رد میں لکھی گئی۔ امام ابن ابی شیبہ متوفہ 235 ہجری، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، معروف کتاب ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس میں 125 مسائل ایسے ذکر کیے کہ جن میں روایات ذکر کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ امام صاحب نے ان حدیثوں میں مخالفت کی، یعنی ان 125 روایات موجود ہیں اور ان 125 مسائل کے متعلق امام ابو حنیفہ کی رائے بالکل اس سے ہٹ کرے، گویا حدیث پر عمل نہیں ہے، معاذ اللہ وہ اپنی رائے پہ چل رہے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ نے یہ بات جو نقل کی جیسے ان تک پہنچی انہوں نے ذکر کر دی، چونکہ وہ محدث تھے اور محدث کے سامنے جب کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ کسی نے حدیث کی مخالفت کی ہے تو انہیں اس پر غصہ آتا۔ محدثین کا مزاج تھا جلالی، فقہا کا مزاج تھا جمالی۔ محدثین کا مزاج تھا، اس لیے لوگ جلال میں کہتے ہیں کذاب دجال، دجال من الدجاجلہ، لحاظ نہیں کرتے۔ فقہا کیا کہتے ہیں لا بأس بہ، کوئی حرج ہے، زیادہ سے زیادہ کیا بولیں گے لا بأس بہ، یعنی محتاط فقہا زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کی اہمیت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث کے لیے حافظے کی ضرورت ہے، فقہ کے لیے فہم کی ضرورت ہے۔ حدیث کے لیے حافظے کی ضرورت ہے، فقہ کے لیے فہم کی، اس لیے محدثین کو اللہ نے حافظے دیے، فقہا کو اللہ نے فہم دی۔ اب محدثین 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، فقہا کو اللہ نے فہم دی،
حدیث سامنے آتی ہے، ایک ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل استنباط کر رہے ہیں۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی میں کہتے ہیں الفقہاء هم اعلم بمعانی الحدیث، فقہاء کرام حدیث کے معنی کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام ابن ابی شیبہ محدث تھے، ان تک یہ بات پہنچی کہ ان مسائل میں امام صاحب کی مخالفت ہے۔ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ، تعصب نہیں تھا اس دور میں، یہ تعصب پر نہیں تھا، نیک نیتی کے ساتھ کہ اگر ان کی یہ بات ہے تو یہ حدیث کی مخالفت ہے، انہوں نے وہ 125 باتیں اپنی مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کر دی۔ اب ضرورت تھی کہ ان مسائل کی وضاحت کی جائے کہ وہ اکثر امام صاحب کی رائے نہیں ہے، اکثر پر فتویٰ نہیں ہے، اور امام صاحب کا یا تو اس میں رجوع ثابت ہے، یا امام صاحب نے اگر کہیں کوئی بات کی ہے تو اس کے پس پشت آپ کے پاس دلائل موجود تھے۔ اس میں گویا 1/3 باتیں تو ایسی ہیں جن کی نسبت ہی ٹھیک نہیں، 1/3 تو ایسی ہیں جو فقہ حنفی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، رجوع ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ 1/3 کے قریب بچتی ہیں اس میں امام صاحب کے پاس دیگر دلائل موجود تھے، ان دلائل کی بنیاد پر انہوں نے وہ بات کی تھی۔ یعنی یہ اکثر باتیں اس کتاب میں غلط فہمی کی بنیاد پر آ گئیں۔ اب ضرورت تھی کہ ان تمام باتوں کے جوابات محدثین کے طرز پہ دیے جائیں، تو علامہ کوثری نے کتاب لکھی النکت الطریفہ، النکت الطریفہ فی التحدث عن ردود ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ۔ النکت الطریفہ یہ کتاب ادارۃ القرآن علوم الاسلامیہ کراچی سے طبع۔ تو دیکھو خطیب کی باتوں کے جواب کس کتاب میں؟ تأنیب الخطیب، اور اس کا جواب ہے النکت الطریفہ فی التحدث عن ردود ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا علامہ کوثری رحمہ اللہ کی اس طرح کی کتابیں بڑی مفید ہیں۔ اگر آپ تانیب الخطیب اصل کتاب مطالعہ نہیں کر سکتے تو اس کا ترجمہ اردو میں ہے امام ابو حنیفہ کا عادلانہ دفاع، امام ابو حنیفہ کا عادلانہ دفاع۔ اس میں امام صاحب کے متعلق جتنی کتاب کے اندر مباحث ہیں انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، بات چل رہی تھی شرح الوقایہ پر کہ اس پر حواشی تو 12 ہیں، مطبوعہ حاشیہ 1 ہے، اور اس کی شروحات میں عالمانہ انداز میں جو مطبوعہ شرح ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے السعایہ۔ پھر میں نے بات عرض کی کہ شرح الوقایہ اس کا خلاصہ تھا النقایہ، اور پھر اس کی 2 شرح ہیں، جامع الرموز اور نمبر 2 ملا علی قاری کی فتح باب العنایہ بشرح کتاب النقایہ، اور اس پر حاشیہ پھر لکھا ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 62 معراج الدرایہ الی شرح الہدایہ، یہ علامہ قوام الدین محمد بن محمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 749 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ در حقیقت ہدایہ کی شرح ہے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب کتابیں گم ہو گئیں انہوں نے چاہا کہ میں تمام مشائخ کی کتابوں سے استفادہ کر کے ایک ایسی جامع کتاب لکھوں کہ جس میں قدیم اقوال بھی ہوں، جدید اقوال بھی ہوں، جس کے اندر تمام معلومات یکجا ہوں، مشائخ کی تمام تشریحات اور تمام کتابوں کے مضامین کو ایک جگہ جمع کر دوں۔ اس لیے انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہدایہ کی یہ شرح لکھی، لیکن اس میں در حقیقت اسلاف کے تمام اقوال کو، تمام تفریعات کو ایک ساتھ یکجا کر دیا۔ اس کتاب کے حوالے آپ کو ملیں گے البحر الرائق میں اور علامہ شامی کی رد المختار میں، لیکن یہ کتاب طبع نہیں ہے، غیر مطبوعہ کتاب ہے۔ نمبر 63 انفع الوسائل الی تحریر المسائل، علامہ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 758 ہجری۔ ان کی کل عمر تھی 38 سال۔ 38 سال کی عمر میں علامہ طرطوسی کا انتقال ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے فقہ میں ان کو بڑی دسترس عطا فرمائی تھی، اور ان کی جتنی فقہی کتابیں ہیں وہ بڑی معروف ہیں۔ خاص طور پہ اس فتاویٰ کو کہتے ہیں فتاویٰ طرطوسیہ، یہ بہت مشہور ہے، اگرچہ یہ طبع نہیں ہے، البتہ اس کے حوالے 3 کتابوں میں ملتے ہیں، البحر الرائق میں، رد المختار میں، النہر الفائق میں۔ تو یہ شرح بھی طبع نہیں ہے، البتہ اس کے حواشی اور اس کے حوالے سے تفریعات کا ذکر فتاویٰ طرطوسیہ میں۔ نمبر 64 غایۃ البیان و نادرۃ الاقران، علامہ امیر کاتب اتقانی رحمۃ اللہ علیہ
متوفہ 758 ہجری. ان کی یہ کتاب بھی ہدایہ کی شرح ہے. عموماً اس کا تذکرہ ملتا ہے غایۃ البیان کا کہ علامہ اتقانی نے غایۃ البیان میں یہ کہا، تو غایۃ البیان شرح ہے ہدایہ کی، لیکن یہ شرح بھی مطبوعہ نہیں ہے، اس وقت تک یہ طبع نہیں ہوئی، مخطوطہ ہے غایۃ البیان. اور اس کے تذکرہ بھی محیط برہانی میں، فتاوی تاطرخانیہ میں، رد المختار میں اور بحر میں ان کا تذکرہ ہے. لیکن یہ جو عالم تھے علامہ اتقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے مخالفین کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کرتے تھے اور ذرا خود پسندی میں بھی مبتلا تھے، اپنے علاوہ کسی کو عالم نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے مزاج میں تشدد بھی بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ یہ قائل تھے کہ جو رفع یدین کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. حالانکہ یہ بات ہمارے احناف میں کسی نے یہ بات ذکر نہیں کی، اس لیے کہ رفع یدین سے نماز فاسد نہیں ہوتی. یہ اختلاف اولا اور غیر اولا ہونے کے لحاظ سے، کوئی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بہتر ترک رفع یدین ہے. علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ ان کے بارے میں الفوائد البہیہ میں ان کے ترجمے میں لکھا، کان رأساً فی الحنفیۃ، حنفیہ کے سردار تھے، بارعاً فی الفقہ واللغۃ والعربیہ، فقہ میں، لغت میں، عربیت میں بڑے ماہر تھے، لیکن کثیر الاعجاب بنفسہ، بہت زیادہ خود پسندی میں مبتلا تھے، شدید التعصب علی من خالفہ، اور جو مخالفین تھے ان کے خلاف بڑے متعصب تھے. یدل علیہ کلماتہ الواقعہ فی تصانیفہ کشرح المنتخب الحسامی وسماہ التبیین، اور ان کی کتابوں میں ایسے کلمات موجود ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں، جیسے انہوں نے حسامی کی شرح التبیین لکھی اور ہدایہ کی شرح غایۃ البیان و نادرۃ الاقران لکھی. علامہ عبداللہ لکھنوی کہتے ہیں جب میں نے قد طالعت من تصانیفہ التبیین و غایۃ البیان، جب میں نے اس کی یہ دو کتابیں پڑھی، فوجدتہ کما قال الکفوی، میں نے اسی طرح پایا جس طرح علامہ کفوی نے کہا تھا، شدید التعصب فی مذہبہ، مذہب میں بڑے متعصب ہیں، سلیط اللسان علی مخالفہ، اور اپنے مخالفین کے خلاف ان کی زبان بڑی سخت ہے. بہرحال عالم بڑے تھے، پختہ تھے، لیکن اپنے مخالفین کے خلاف سخت زبان کے استعمال کی وجہ سے ان سے اتنا استفادہ نہ ہو سکا. ان کی کل کتابوں کے جو نام ملتے ہیں وہ 3 ہیں. علامہ امیر اتقانی کی کتابوں کے جو نام ملتے ہیں وہ معروف 3 ہیں. ایک ان کی حسامی کی شرح التبیین، یہ شرح طبع نہیں تھی، لیکن گزشتہ سال میں نے دارالعلوم کی لائبریری میں دیکھا ہے 2 جلدوں میں اب یہ طبع ہے التبیین کے نام سے. حسامی کی ایک شرح تو النامی کے نام سے جو بطور حاشیے کی طبع ہے، اس پر ایک ہے عبدالعزیز بخاری کی غایۃ التحقیق کے نام سے، نہایت محققانہ کتاب ہے غایۃ التحقیق. حسامی کی شرح ہے، بڑے عالمانہ انداز میں عقل و نقل سے ان مسائل کو ثابت کیا ہے، دلائل بھی لکھے. تو 3 شرح ہو گئی، النامی اور التبیین اور غایۃ التحقیق عبدالعزیز بخاری کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ اتقانی کی ایک کتاب یہ اس وقت چھپ گئی ہے التبیین کے نام سے، دوسری میں نے عرض کیا غایۃ البیان و نادرۃ الاقران، ہدایہ کی شرح ہے لیکن جو اس وقت طبع نہیں ہے. تیسری ان کی کتاب ہے الشامل فی شرح اصول البزدوی، الشامل فی شرح اصول البزدوی. یہ اصول البزدوی کی 10 جلدوں میں شرح تھی. یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ احناف میں کسی نے اصول فقہ پر اتنا مفصل نہیں لکھا جتنا انہوں نے لکھا. ہماری عموماً اصول فقہ کی کتابیں 2 جلدیں، 4 جلدیں، 5 جلدوں تک مواد گیا ہے، اس سے زیادہ کوئی آگے نہیں بڑھا. زیادہ علامہ جساس کی الفصول فی الاصول ہے 3 جلدوں میں، کشف الاسرار شرح اصول بزدوی ہے جو اس وقت 4 جلدوں میں، التقریر والتحبیر ابن امیر الحاج کی 3 جلدوں میں، لیکن یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے 10 جلدوں میں. اس کتاب کے اندر خصوصیت کیا ہے؟ اس میں نصوص زیادہ ہیں، نصوص اور روایات کا تذکرہ، استدلال اور استنباط اور اصول کی تشریح یہ بہت زیادہ ہے. البحر المحیط سے بھی زیادہ ہے. دیکھیں البحر المحیط کتاب علامہ زرکشی کی، علامہ زرکشی متوفہ 794 ہجری، وہ بھی اصول فقہ پر ہے. شوافی کی کتابوں میں مفصل کتاب البحر المحیط ہے. البحر المحیط کے نام سے 2 کتابیں، ایک البحر المحیط فی تفسیر القرآن الکریم ابو حیان کی ہے جو نحوی اعتبار سے قرآن کی تفسیر ہے. یعنی قرآن کریم میں کہیں بھی اگر نحوی لحاظ سے آپ کے سامنے بات آئے کہ یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے اور یہاں محذوف عبارت کیا ہے
اس لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو البحر المحیط ہے، ابو حیان کی. اور یہ جو البحر المحیط علامہ زرکشی کی، یہ اصول فقہ پر ہے. یہ وہی زرکشی ہیں جنہوں نے البرہان فی علوم القرآن لکھی. علوم القرآن پہ بڑی عالمانہ اور مفصل کتاب جو علامہ سیوطی کا ماخذ ہے. علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن جو لکھی ہے برہان کی روشنی میں لکھی ہے. اس لیے صاحب برہان جو ہے ان کی یہ تینوں کتابیں بڑی معروف ہیں، البرہان فی علوم القرآن اور نمبر 2 البحر المحیط. تو میں نے ایک بات یہ عرض کی کہ البحر المحیط کے نام سے 2 کتابیں، ایک اصول فقہ پر ہیں وہ علامہ زرکشی کی ہیں، یہ 8 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور دوسری البحر المحیط فی تفسیر القرآن الکریم ہے جو امام ابو حیان کی ہیں، اور اس کا موضوع قرآن کریم میں نحوی اعتبار سے اشکالات کے جوابات اور قرآن کو نحو کی روشنی میں حل کرنا ہے. اس میں 65 نمبر پر کتاب ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ. نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ یہ کتاب ہے علامہ جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف زیلعی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 762 ہجری. علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے 2 کتابیں تصنیف کی ہیں. ان کی ایک کتاب کا نام ہے تخریج احادیث الکشاف، اور ان کی دوسری کتاب کا نام ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ. ان کی جو تخریج احادیث الکشاف ہے یہ علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 538 ہجری. ان کی کتاب تھی تفسیر کشاف کے نام سے جو معروف ہے. اصل نام اس کا الکشاف عن حقائق التنزیل ہے. اس میں جا بجا انہوں نے روایات اور آثار ذکر کی تھی. چونکہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ عقائد میں معتزلی ہیں، فروع میں حنفی ہیں، اس لیے بہت سی جگہ پر انہوں نے ایسی روایات بھی ذکر کی تھیں جو غیر مستند تھیں. اس لیے اب ضرورت تھی کہ ان روایات کی تخریج کی جائے اور ان احادیث کا حکم بیان کیا جائے. تو علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے یہ تخریج احادیث الکشاف لکھی. علامہ زیلعی رحمہ اللہ احناف میں بڑے معتدل عالم گزرے، ان میں تعصب نہیں تھا، اور یہ جس حدیث پہ حکم لگاتے تھے بڑے جچے تلے الفاظ میں، بڑے واضح الفاظ میں اس حدیث کا حکم بیان کرتے. تو انہوں نے جب احادیث کی وہ تخریج کی تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ متوفی 852 ہجری کو وہ تخریج پسند آئی، تو انہوں نے اس کتاب کا اختصار کیا، اس کا نام رکھا الکاف الشافی فی تخریج احادیث الکشاف. الکاف الشافی فی تخریج احادیث الکشاف یہ در حقیقت تلخیص ہے علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج احادیث الکشاف کی. اسی طرح علامہ زیلعی نے جو نصب الرایہ لکھی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی بھی تلخیص کی اور اس کا نام رکھا الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ. معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں بھی علامہ زیلعی رحمہ اللہ کا مقام اس قدر مسلم تھا کہ انہوں نے ان کی دونوں کتابوں کی تلخیص کی. اگر علامہ زیلعی رحمہ اللہ اس فن کے عالم نہ ہوتے تو حافظ ابن حجر جیسا انسان ان کی کتابوں کی تلخیص نہ کرتا. تو یہ تلخیص کرنا دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے علامہ زیلعی کو اس فن میں مہارت عطا فرمائی تھی. انہوں نے جو نصب الرایہ لکھی ہے اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ ہدایہ میں جو بھی روایت آتی ہے یہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد اس روایت کی سب سے پہلے تخریج کرتے ہیں. تخریج کا مطلب اس کا حوالہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت کس کتاب میں موجود ہے، اور اگر وہ روایت باللفظ نہ ہو بلکہ روایت بالمعنی ہو تو علامہ زیلعی رحمہ اللہ اس روایت کے الفاظ بیان کرتے ہیں، اور بسا اوقات 1 2 نہیں متعدد طرق یہ اس روایت کے ذکر کرتے ہیں. روایت اگر ان کو کہیں نہ ملے تو ان کی ایک اصطلاح ہے غریبن. غریبن کی اصطلاح کا مطلب ان کے ہاں ہوتا ہے کہ مجھے یہ روایت نہیں مل سکی، ورنہ متاخرین محدثین کے ہاں غریب اسے کہتے ہیں جس روایت کی 1 سند ہو، اور اگر روایت کی 2 سندیں ہوں تو ان کے ہاں عزیز ہے، اور اگر کسی روایت کے اندر نقل کرنے والے راوی 3 ہیں تو مشہور ہے، اور اگر 3 سے زیادہ ہیں 4 5 ہیں تو وہ تواتر کے درجے کو پہنچ جاتی.
لیکن علامہ زیلعی کی ایک اصطلاح تھی، غریب ان کا معنی کہ یہ روایت انوکھی ہے اور مجھے اس روایت کا مخرج اور ماخذ نہیں ملا۔ علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں 3 کام کیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تخریج حدیث، نمبر 2 حکم حدیث، اور نمبر 3 علل، طرق اور شواہد حدیث۔ سب سے پہلا کام یہ تخریج کرتے ہیں، دوسرا کام حکم بیان کرتے ہیں، اگر اس روایت کے اندر کوئی ضعف ہو تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں، جا بجا روات پہ بھی بحث کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس کتاب میں روات کا تذکرہ بھی ملے گا کہ فلاں راوی فلاں محدث کے ہاں ثقہ ہے، فلاں راوی فلاں محدث کے ہاں ضعیف ہے، اور اسی طرح اس روایت کے طرق، علل اور شواہد کا تذکرہ اس کتاب میں زیادہ ہے۔ علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھ دی اور حافظ ابن حجر نے اس کی تلخیص کر دی الدرایا کے نام سے، اب ضرورت تھی اس بات کی کہ جو روایات علامہ زیلعی کو اور حافظ کو نہیں ملی ان روایتوں کو جمع کیا جائے۔ تو علامہ قاسم بن قطل بغا رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 879 ہجری، انہوں نے ایک کتاب لکھی منیۃ الالمعی فیما فات من تخریج احادیث الہدایہ للزیلعی، منیۃ الالمعی فیما فات من تخریج احادیث الہدایہ للزیلعی۔ یہ کتاب رحیم اکیڈمی سے بھی چھپی ہوئی ہے، اور علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1371 ہجری کی تعلیق اور حواشی کے ساتھ مکتبۃ الخانجی قاہرہ سے بھی طبع۔ علامہ قاسم بن قطل بغا نے یہ کیا کہ وہ روایات جو علامہ زیلعی کو بھی نہیں ملی اور حافظ ابن حجر کو بھی نہیں ملی، انہوں نے اس روایتوں کی بھی تخریج کی۔ اس سے معلوم ایک بات یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے علامہ قطل بغا کو حدیث میں بڑی مہارت دی تھی، کہ جہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم اجدو، میں روایت کو نہیں پا رہا، لیکن یہ اس روایت کے لیے بھی ماخذ اور مخرج بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ الحمدللہ ہدایہ میں اب بہت کم ایسی روایات رہ گئیں کہ جن کی تخریج نہ ہوئی ہو، تو تقریباً ہر روایت کی تخریج اور آثار ہمیں نصب الرایہ سے یا اس کے بعد منیۃ الالمعی سے مل جائیں گے۔ تو بہرحال یہ 65ویں نمبر پر جو کتاب تھی جس کا تذکرہ میں نے کیا وہ ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ علامہ زیلعی کے نام سے میں نے بات عرض کی تھی، 2 مصنف ہیں۔ ایک علامہ زیلعی متوفی 743 ہجری ہے، صاحب تبیین الحقائق، جنہوں نے کنز کی شرح لکھی ہے تبیین الحقائق کے نام سے، وہ بھی معروف ہے علامہ زیلعی کے نام سے، اور یہ بھی معروف ہے علامہ زیلعی کے نام سے۔ ان کی وفات 762 میں اور ان کی وفات 743 ہجری میں۔ ایک فخر الدین زیلعی ہے اور ایک جمال الدین زیلعی رحمہ اللہ۔ یہ جو مصنف ہے یہ علامہ جمال الدین زیلعی ہیں، صاحب نصب الرایہ، اور صاحب تبیین الحقائق یہ معروف ہیں علامہ فخر الدین زیلعی رحمہ اللہ کے نام سے۔ اب اس کتاب کے اندر جتنے روات کا تذکرہ آیا، ضرورت تھی کہ ان روات کے حالات الگ سے ذکر کیے جائیں، اور اگر ان روات پر کوئی تعدیلاً یا توثیقاً گفتگو ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ ہو۔ تو ایک عالم گزرے ہیں شیخ ثناء اللہ زاہدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے تحقیق الغایہ بترتیب الروات المترجم لہم فی نصب الرایہ۔ اس کتاب میں یہ جو تحقیق الغایہ کے نام سے، اس میں انہوں نے نصب الرایہ میں جتنے بھی راوی آئے ہیں ان تمام کا تذکرہ کیا ہے حروف معجم کی ترتیب پر۔ تو اگر کوئی دیکھنا چاہے نصب الرایہ کے راویوں پر کیا گفتگو ہوئی ہے جرحاً و تعدیلاً تو اس میں دیکھ سکتا ہے۔ تو مصنف کون ہے؟ علامہ ثناء اللہ زاہدی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تحقیق الغایہ بترتیب الروات المترجم لہم فی نصب الرایہ۔ اسی طرح علامہ محی الدین عبد القادر بن محمد رحمہ اللہ متوفی 775 ہجری، شیخ محی الدین رحمہ اللہ نے بھی ایک کتاب تصنیف کی ہے، اس کا نام ہے تہذیب الاسماء الواقعہ، تہذیب الاسماء الواقعہ فی الہدایہ والخلاصہ۔ اس کتاب میں انہوں نے ہدایہ میں جتنے راویوں کا نام آیا، اسی طرح خلاصۃ الفتاویٰ میں جتنے روات کا تذکرہ آیا ہے یا اہل علم کا تذکرہ آیا ہے تو انہوں نے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔